السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال تعالی فی مقام آخر، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صل علی محمد کما هو أهله ومستحق۔ معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے، کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے، کوئی یعقوب سے پوچھے کہ
یوسف مل گئے کیسے؟ تو یعقوب نے کہا یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے، محمد نام ایسا ہے، یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے، محمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے، محمد نام ایسا ہے۔ انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشائی، انہی کے نام سے پائی فقیروں کی شہنشائی، انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، خدا سے بھی ملاتا ہے، محمد نام ایسا ہے، خدا سے بھی ملاتا ہے، محمد نام ایسا ہے۔ پھر ایک مرتبہ پوری محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ حالانکہ ابھی آپ کی خدمت میں آنے کے لیے 5-10 منٹ کا تقاضا بھی تھا، لیکن ہمارے دوستوں نے دھمکی دے کر مجھے بلا لے کر آ گئے۔ دھمکی کیا دیے؟ حضرت لوگاں اٹھ کر چل جا رہی کہتے۔ میں وہی سوچ رہا تھا، ہم علماء کرام گھنٹے گھنٹے قوم کا انتظار کرتے ہیں، لیکن قوم علماء کی 10 منٹ انتظار نہیں کرتی۔ کیا حضرت؟ آنے والا کون ہی کیوں نہ ہو، لیکن سننا آپ کو محمد کی سیرت ہے۔ آنے والا کون ہی کیوں نہ ہو، لیکن آپ کو سننا میرے آقا کی سیرت۔ اگر آقا سے سچی محبت ہو، یہ 1 مہینہ انتظار کر کے مولانا آئے تب بھی آپ کو اپنی جگہ پر بیٹھنا یہ محبت کا ثبوت ہے۔ کیا حضرت؟ ایسی محبت اللہ ہمیں عطا کرے، ہمارے سالوں سال ایک جگہ پر بیٹھ کر جبرگی کے مسلمانوں نوجوانوں توجہ کے ساتھ سنو، سالوں سال بلکہ ہم اپنی پوری زندگی انتظار میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ گئے تب بھی میرے آقا کے احسانوں کا حق ادا نہیں ہوگا۔ ہم جو کچھ ہیں رب کعبہ کی قسم ہماری ماں ہمارے باپ سے، ہمارے گاؤں اور خاندان سے نہیں، یہ نسبت محمد ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہم جو کچھ ہیں وہ ہمارے ماں، ہمارے باپ، ہمارا خاندان، ہمارا گاؤں، ہمارا قبیلہ، ہماری دولت، ہمارا حسن نہیں ہے، یہ میرے آقا کی نسبت ہے۔ ایک ہی حدیث آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اچھا،
کیونکہ مجھے بھی جانا ہے. اڑک پڑک میں جلسہ آ گیا سر. کس میں آ گیا؟ شاہباد کو آیا تھا. صفا بیت المال شاہباد کا جلسہ تھا. ہمارے یہاں کے دوستوں کی محبت الحمدللہ مجھے یہاں تک کھینچ لائی ہے. عشاء کی نماز پڑھ کر مجھے 9 ساڑھے 9 کے اندر بس آئے گی تو چلا جاؤں گا. اتنی دیر تک آپ سے بات کروں گا انشاءاللہ. ایک ہی واقعہ، ورنہ 1-2 گھنٹے میں تو نبی کی سیرت خدا کی قسم ادا نہیں ہو سکتی. 1-2 گھنٹے کیا کہ لاکھوں سال بھی ہو تو نبی کی سیرت کا حق ادا نہیں ہوگا. بیٹھیں گے اطمینان سے. میں بارہا نوجوانوں سے کہتا ہوں دین کی مجلسوں میں بیٹھو. اس وقت بیٹھنے کی سخت ضرورت ہے. اگر دین کی مجلسوں میں نہیں بیٹھو گے دنیا تم کو ایسے کھینچ لے گی جیسے سوٹی کی ہڈی کو کتا کھینچتا ہے. بہت بیٹھ گئے آلتو فالتو لوگوں کے ساتھ. بہت بیٹھ گئے جھوٹے دھوکے باز اور مکاروں کے ساتھ. بہت بیٹھ گئے ہوٹلوں اور پارکوں میں، سنیما گھروں میں، شراب خانوں میں، قہوہ خانوں میں. اب وقت آیا ہے مجلسوں میں بیٹھنا کا، علماء کے ساتھ بیٹھنے کا وقت آیا ہے. بیٹھو، اس برکت سے اللہ حالات کو بدل دیں گے. ہماری طرف سے دوستی کا ہاتھ بڑھ گیا. اب آپ کو ضروری ہے کہ آپ میں سے جو چاہتا ہے وہ دوستی کا ہاتھ بڑھائے. جورگی کے جذبے اور جوش اور محبت سے الحمدللہ میں بہت خوش ہوں، لیکن اتنا ہی کافی نہیں. یہ ابتدا ہے، ابھی بہت دور تک پہنچنا ہے. کیا حضرت؟ یہ ابتدا ہے. دیر آئے، بہت جلد آنا تھا آپ لوگوں کو. دیر آئے، لیکن اس جذبے کو باقی رکھو، اس جوش کو باقی رکھو، اس عمل کو باقی رکھو. اللہ ہدایت کے فیصلے کرے گا. اللہ بھی کیا بولتے پہلے؟ اٹھاتے ہی عمل کرو بولتے نہیں اللہ تعالیٰ. اللہ بھی کیا بولتے؟ پہلے میرے اور میرے نبی کی بات سنو. پہلے میرے اور میرے نبی کی بات سنو. اور یہ بھی فرماتے ہیں غور سے سنو. اور یہ فرماتے ہیں عمل نہیں، سب سے پہلے عمل کرنے کا ارادہ کرو. اور یہ بھی فرماتے ہیں عمل نہیں، تمہیں عمل کرنا تو اسے بھی میری توفیق کی ضرورت ہے. میرے سے توفیق مانگو، اس کے بعد تمہیں نہیں کرے تو بھی میری قدرت تم کو وہ عمل کرائے گی. سمجھ میں آئی کیا بولے سو؟ ارے آئی کیا بھی پیچھے بیٹھے والے؟ پہلے سننا، دوسرا غور سے سننا، تیسرا عمل کا ارادہ کرنا، چوتھا عمل کی توفیق اللہ سے مانگنا. 4 کام کر لیے تو 5واں کام اللہ کرتا ہے کہ بندے کو عمل کے لائق بنا دیتا ہے. آج تک یہ 4 کام ہمارے نوجوان کرے نہیں مولانا. سنے نہیں، سنے بھی تو غور سے سنے نہیں، غور سے سنے بھی تو عمل کی نیت نہیں کرے، عمل کی نیت کرے بھی تو خدا سے توفیق نہیں پوچھے. اللہ بڑے غیرت والے ہیں. پہلے اللہ فرماتے تو 1 قدم میری طرف آ، میں 10 قدم تیری طرف آؤں گا. ابتدا ہمارے سے ہونا، نتیجہ اس سے ملے گا. اللہ فرماتے ہیں تو چل کے آ، میں دوڑ کے آؤں گا.
کرو عمل کرو. بڑی قسمت والے ہمیں 3 چیزیں آتی ہیں، توجہ سے سنو. ایک حضور کی محبت، ایک حضور کی اطاعت، ایک حضور کی عظمت. سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. بعض لوگ بولتے ہیں ہمیں درود پڑھتے نہیں بول کر. من ایک نوجوان فون کر کو پوچھتا حضرت تمہیں درود پڑھتی کیا حضرت بول کر. نہیں رے بابا دودھ پڑھتا. محمد کا غلام ہو اور درود نہ پڑھے. درود تو وہ چیز ہے مولانا کہ اللہ کی ہر مخلوق پڑھتی ہے. سبحان اللہ. بہت خوب. رب اکبر درود پڑھتا ہے. میم لکھ کر درود پڑھتا ہے. حشر کا انتظار کرتے ہوئے، حشر کا انتظار کرتے ہوئے، حوض کوثر درود پڑھتا ہے. حشر کا انتظار کرتے ہوئے، حوض کوثر درود پڑھتا ہے. معجزہ دیکھیے محمد کا. کیا سبحان اللہ کی بیٹی ڈون ہے نا. معجزہ دیکھیے محمد کا. معجزہ دیکھیے محمد کا. چاند کٹ کر درود پڑھتا ہے. چاند کٹ کر درود پڑھتا ہے. رب اکبر درود پڑھتا ہے. پڑھتے رہیں گے درود روزانہ. کم سے کم روزانہ 200 مرتبہ درود پڑھو. صبح کو 100 مرتبہ، شام میں 100 مرتبہ. کون کون پڑھیں گے ہاتھ اٹھاؤ. انشاءاللہ پڑھیں گے. 10 منٹ کا عمل ہے. میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں آپ سے قریب کون ہوگا. کہاں؟ جنت. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او میرے پیارے، دنیا میں جو میری سنتوں پہ عمل کرے گا وہ جنت میں مجھ سے قریب ہوگا. اور آگے سنو. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
لاکھوں کروڑوں سنتوں پر عمل کرنے والے ہوں گے، ایسی جماعت میں بھی آپ سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑے گا وہ میرے محلے میں ہوگا۔ جنت ایک بہت بڑی جنت، جنت میں بھی کثرت سے درود پڑھنے والا میرے نبی کے محلے میں ہوگا۔ اللہ، آج معمولی کاؤنسلر کی گلی میں گھر مل گا، ایم ایل اے کے گلی میں گھر مل گا، ایم پی کے گلی میں گھر مل گا، سامنے بننے کا ہاتھ بھی پیچھے بن لیتا ہے، ایسا کرتا 3 دن کا مردہ بیکار ہے۔ اب ڈرتا نہیں، ڈراتا، چمکاتا لوگوں کو، معلوم میں کس کے محلے میں ہوں، سو کس کے محلے میں، فرعون کے کیا، ایم ایل اے کے گھر کے بازو، دنیا میں کس کے گھر کے بازو رہے تو بھی کوئی فائدہ نہیں، دور رہو مدینے سے، عمل کر کے قریب ہو جاؤ، دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ خالی درود پہ بات آ گئی، پڑھو مسلمانوں، نوجوانوں پڑھو، صبح کو 2 مرتبہ درود شریف، شام کو 100 مرتبہ درود شریف، 10 منٹ 20 منٹ کا عمل ہے، آپ تقسیم کر دو، چلتے پھرتے پڑھتے رہو۔ یہ آپ کی محبت ہے۔ میں اپنی تقریر کی ابتدا میں اٹکا ہوا ہوں، میرے آقا فرماتے ہیں میری امت کا وہ فرد کبھی برباد نہیں ہوگا جب اس کے اندر 2 عادتیں آ جائے، فرائض کو ملا کر، واجبات کو ملا کر، سنتوں کو ملا کر، اگر 2 چیزیں اس کے اندر بطور خاص آ جائے تو میری امت کا وہ فرد کبھی دنیا میں برباد نہیں ہوگا۔ ایک عادت اس کی درود بن جائے، دوسری عادت اس کا استغفار بن جائے۔ یہ 2 چیزوں کو جس نے اپنی زندگی کی عادت بنا لیا وہ کبھی پریشان اور برباد نہیں ہوگا۔ اور اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، یہ اولیاء کا تجربہ ہے اور خود یہ عاجز کا تجربہ ہے۔ نظر نہیں لگائے تو ایک بات بولتا ہوں، میری کوئی ایسی خواہش نہیں ہے کہ جو پینڈنگ ہو، یہ درود کا صدقہ ہے، استغفار کی برکت ہے۔ بارک اللہ۔ دشمنوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، خالی تو وہ ہے آباد ہمیں، ہتھیار ان کے پاس ہوں گے، طاقت ہمارے پاس ہے۔ حکومت ان کے ساتھ ہوگی، کائنات کا خالق ہمارے ساتھ ہے۔ بے واسطہ بے وسیلے کی زندگیاں ان کی ہے، اگر ہاتھ اٹھا کر ہم ہمارے نبی کا واسطہ دے دیں گے آج بھی جبرائیل اتریں گے۔ سبحان اللہ۔ ساری دنیا کو ڈرنا ہمارے سے، ہم نہ کسی سے بھی ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن بے وقوف مسلمان ڈرتا ہے، جس سے ڈرنا اس سے نہیں ڈرتا، کھڑ کے موتنے والوں سے ڈرتا ہے۔ ان کے ہاتھوں کی تلوار کی دھار میرے رب کے قبضے میں ہے، اس سے ڈرتا نہیں، ان سے ڈرتا ہے۔ ان کے بندوق اور ریوالور کے اندر رہنے والی گولی کی اختیار میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ آباد ہمیں، ہم نہ کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ مولانا آپ جانتے ہیں، حضرت والا آپ جانتے ہیں، میرے رب کی قسم ایسی ایسی دعائیں ہیں جسے یقین کے ساتھ اگر پڑھ لیں گے، تلوار سے بھی ماریں گے تو کٹے گا نہیں جسم۔ قرآن پاک کے اندر
ایسی آیتیں ہیں اسے یقین کے ساتھ لکھ کر کسی کے گلے پہ ڈال دے شیر خریب تک نہیں آتا. جھوٹ نہیں، تجربہ. آج نوجوان تو ڈرتا کیوں؟ شیر کی چنگھاڑ تو سنا ہی نہیں، کتے کی بھوک سے ڈر رہا ہے تو. جیورگی میں شیر ہے؟ نہیں ہے. اماں کو پوچھو، آپا سے پوچھو شیر، ارے ہے کیا پوچھ رہی، میرا لالچ شیر. بولتی نہیں بولتی؟ میرا بیٹا شیر، داڑھی منڈایا تو بھی شیر. اور ہمیں بھی کب بھی بول لیتے ہیں شیر. کب بولتی بولے تو رمضان میں بولتے. رمضان آتا جیورگی میں، بنگلور میں بھی آتا. سحری کو اٹھتے نہیں اٹھتے، اول وقت میں اٹھتے کہ آخر میں اٹھتے؟ ایک دم آخر میں 5-10 منٹ ہے بولے تو جورو بیوی آ کو اٹھا کو تھک کو ڈاؤٹ کر دال کو گھور کو دیکھ دال کو گئی تو تب اٹھ کو آتا. تھک جاتی، ڈاؤٹ کیا کرتی، اتنا اٹھا کو بھی اٹھیا نہیں ہے کہ چلے گا. کرتی نہیں ڈاؤٹ. وہ بھی انو بہت بڑے نا توپو، ان کو لائٹ آن کر کو اٹھانا نہیں کہتے مولانا، لائٹ آف ہی رہنا، بیڈ لائٹ میں تو اٹھانا. سو لائٹ آن کر کے اٹھانا نہیں، بیڈ لائٹ میں تو اٹھانا، آہستہ اٹھانا، 1 سے 4 مرتبہ اٹھانا. اٹھا کو تھک گئی تو اٹھتا نہیں ہے نا، ہے کہ نہیں ہے کہ وہ کو غور سے وہ اندھیرے میں دیکھتی، پیٹ اندر جا کو باہر آتا ہوں. ہائے باہر. آخر 5 منٹ 7 منٹ 8 منٹ ہے، سیدھے اٹھ کے آ کر دسترخوان میں بیٹھ جاتا. بیوی بولتی سارا دن بھوکے رہنا سوچیے، ذرا چکے رکھو، اسے بھیجو. سارا دن بھوکے رہنا سونا تمہیں، سارا دن بھوکے رہنا سونا، ذرا منہ دھو لیو. گے چپ رہے، شیر کب تو بھی منہ دھویا. چپ کر رہے، شیر کب تو بھی منہ دھویا. ارے احمق شیر وہ بھی دھوتا نہیں نا. صحیح ہے. ڈرنا نہیں. ایسے بڑے بڑے فرعونوں کا مقابلہ الحمدللہ محمد کے غلاموں نے کیا ہے. اس سے زیادہ سخت ترین شداد اور نمرودوں کا مقابلہ محمد کے غلاموں نے کیا ہے. ہمارے پاس ہے طاقت، ہمارے پاس ہے ہمت. سچ کہتا ہوں، بات پہ بات اٹھ رہی ہے اور یہ میں بات اوپن کہتا ہوں، چھپی چھپائی بات نہیں. ساری دنیا میں جتنی قومیں ہیں ان تمام قوموں میں صرف مسلمان ہی ایک ایسی قوم ہے جو موت سے ڈرتی نہیں. بے شک سبحان اللہ. ہاں بے شک. بیٹھو نا بھائی، بیٹھ جاؤ، بیکار ڈسٹرب نہیں کرنا، نہیں کرنا، ڈسٹرب نہیں کرنا. جلسہ ہی بیٹھ جاؤ. ساری دنیا کی قوموں میں تنہا مسلمان ہی ایک قوم ہے
جو موت سے نہیں ڈرتی۔ بات صحیح کی غلط؟ اگر ڈرتی ہے تو سمجھ جاؤ کہ اس کا ایمان کمزور ہے۔ اگر ڈرتی ہے سمجھ جاؤ کہ اعمال کمزور ہیں۔ ڈرتی ہے سمجھ جاؤ کہ دنیا کی محبت ہے۔ اگر دنیا کی محبت نہیں، اعمال کامل ہے، ایمان مضبوط ہے، تو رب کعبہ کی قسم ان کمینوں کو 5 اسٹار ہوٹلوں میں جو سونے میں مزہ آتا ہے اس سے زیادہ اللہ رسول کے نام پر مرنے میں ہم کو مزہ آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بس عمل کرو۔ میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، 2 چیزوں کو جب میری امت عادت بنائے گی، نوٹ کرنا، بڑے چھوٹے جوان بوڑھے عورتوں کا اگر اجتماع نہیں ہے جا کر سنانا، میری امت جب 2 چیزوں کو اپنی زندگی کی عادت بنا لے گی، میری امت کبھی دنیا کے کسی مسئلے میں پریشان نہیں ہوگی۔ نہیں، ایک 40 دن کے لیے آپ اس کو تجربہ کر کے دیکھو۔ ایک کثرت سے استغفار، دوسرا کثرت سے درود شریف۔ یہ سب کب؟ نمازوں کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد۔ حضرت بولے با درود بھی استغفار پڑھ لے تو مصیبت آتی نہیں، بول کو پورے نمازاں چھوڑ ڈالنا۔ میرے والد زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 5 وقت کی نماز غذا، یہ دعایاں ذکر اذکار سب دوا۔ نمازاں سب غذا، یہ دعایاں ذکر اذکار درود استغفار سب دوا۔ آپ سب کے سب عقل مند ہیں کہ نہیں ہیں؟ دیکھو سب ایسا منڈی ہلا رہی ہے، سب کے سب عقل مند۔ میرے ایک سوال کا جواب دو، کوئی دوا غذا کے بغیر اثر کرتی ہے؟ نہیں۔ دوا اگر اثر کرنا ہے تو غذا ضروری۔ ڈاکٹر حکیم یہی کہتا ہے یہ صبح کے ناشتے کے بعد لینا، یہ دوپہر کے کھانے کے بعد لینا، یہ رات کے کھانے کے بعد لینا۔ ڈاکٹر صاحب اگر میں کھانے کے بغیر لے لوں تو ڈاکٹر کہے گا کہ یہ دوا سنبھالنے کی تمہارے پاس طاقت نہیں ہوگی، بجائے اس کا اثر اچھا پڑنے کے خراب پڑ سکتا ہے۔ تم پہلے غذا کھاؤ اور اس کے بعد دوا کھاؤ۔ جتنا ذکر ہے، جتنا درود ہے، جتنا استغفار ہے، جتنے وظیفے ہیں، سب کے سب دوا کے قائم مقام ہے۔ نمازیں جتنی بھی ہیں وہ غذا کے قائم مقام ہے۔ مسلمانوں، تم دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے نماز چھوڑنا تو دور کی بات، یہ ذکر قبول بھی اگر کرانا ہے تم کو نماز پڑھنا پڑے گا۔ نماز چھوڑ کر نہ تمہارا درود قبول ہوگا، نماز چھوڑ کر نہ تمہاری تسبیح قبول ہوگی، نماز چھوڑ کر نہ تمہاری تلاوت قبول ہوگی، نماز چھوڑ کر نہ تمہارا ذکر قبول ہوگا۔ بیٹھ جاؤ بیٹے، سیدھا بیٹھو، پڑھو نماز۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں جو آدمی نبی کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا، وہ اپنے دعوے میں سالس جھوٹا نہیں ہے، پکا جھوٹا ہے، فہو کذاب۔ اور گہرائی میں جا سکتا ہوں، موقع نہیں، کیونکہ میرے ذہن میں آپ کے سامنے آپ کے جلسے میں ایک حدیث بیان کرنے کی خواہش ہے، وہاں تک پہنچنے کی پوری کوشش کروں گا۔ نماز پڑھو، 2 چیزوں کو عادت بنا لو۔ کسے کسے؟ ایک استغفار، ایک درود۔ یہ 2 چیزیں بھی
بڑی سے بڑی بھی ہے، چھوٹی سے چھوٹی بھی ہے. درود بڑے سے بڑا بھی ہے، چھوٹے سے چھوٹا بھی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی درود ہے. استغفر اللہ ربی یہ بھی استغفار ہے. 5 منٹ میں 100 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں. ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، سنو. حضرت امام احمد بن حنبل معلوم؟ جی. ارے معلوم؟ آواز اتنا ہی آ رہا ہے؟ معلوم؟ بنگلور میں ہی نہیں؟ 4 فقہ کے اماموں میں سے ایک امام. نوجوانوں، تمہاری زندگیوں پہ آج اسلام بھی رو رہا ہے. تمہیں دھونی معلوم، تمہیں وراٹ معلوم، تمہیں سلمان معلوم، تمہیں شاہ رخ معلوم، تمہیں عامر معلوم، تمہیں ابو حنیفہ نہیں معلوم، تمہیں امام شافعی نہیں معلوم، تمہیں امام احمد بن حنبل نہیں معلوم، تمہیں امام مالک عاشق رسول و مدینہ نہیں معلوم. مولانا اس سے بھی اور خراب ہے حالت. ہمارے نوجوانوں میں سے اکثر وہ ہے جن کو ابو بکر نہیں معلوم، عمر نہیں معلوم، عثمان نہیں معلوم، علی نہیں معلوم. ہماری ماں اور بہنوں کی بدتر حالت پر میت سے زیادہ رونا آتا ہے کہ ہماری ماؤں کو اماں خدیجہ نہیں معلوم، اماں عائشہ نہیں معلوم. کیا سمجھے تمہیں؟ ٹوپیاں پہن لیے تو پکے مسلمانہ، جمعے میں 1 مرتبہ جھبا پہن لیے تو پکے مسلمانہ. ہمارے سیاسی لیڈر ادھر کے ادھر جا رہی، ادھر کے ادھر آ رہی، دیکھیں گے نہیں؟ ہمارے مسلمان سیاسی لیڈر غیر مسلموں کو خوش کرنے کے لیے تلک لگا رہے ہیں. ہمارے سیاسی غیر مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے زبردست ٹوپی پہنتے ہیں. ایک مرتبہ راہل گاندھی کی فوٹو دیکھا، کیا ٹوپی پہن کو تھا معلوم؟ اب اسے کیا بولوں میں؟ حضرت راہل گاندھی بولوں کیا؟ یہ ٹوپیاں وغیرہ ہماری پہچان ہے لیکن ایمان نہیں ہے. یہ شعائر من شعائر اللہ، نشانیوں میں سے ایک نشانی. اور جو چیز نشانی ہوتی ہے وہ رہی فبیہا، نہ رہی فبیہا. توجہ چاہتا ہوں، لیکن جو چیز اسلام کی علامت ہے اس کا رہنا نہ رہنے سے زیادہ ضروری ہے. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ سمجھ میں آ رہے ہیں؟ ارے آ رہی نہیں آ رہی بابا؟ منڈی تو بھی حلو آ رہے. ٹوپی ایمان نہیں، ٹوپی علامت اسلام. ٹوپی ایمان نہیں. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والامامۃ والخلنسوۃ نہیں ہے. ایمان لایا میں اللہ پر، اس کے ملائکہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کے کتابوں پر، پگڑی پر ایمان لایا، ٹوپی پر ایمان لایا. یہ ہمارا کلمہ ہے؟ نہیں. لیکن ٹوپی اسلام کی علامت ہے. 1,00,000 انسانوں میں وہ انسان مسلمان سمجھا جاتا ہے جس کے سر میں ٹوپی ہے. 1 کروڑ مسلمانوں میں وہ انسان مسلمان پہچانا جاتا ہے جس کے سر پہ ٹوپی ہے. یہ علامت رہی تو بھی چلتا، نہیں رہی تو بھی چلتا. لیکن نہ رہنے کے مقابلے میں رہنا بہت زیادہ فضیلت ہے. لیکن آج کل ہمارے نوجوان سروں میں ٹوپی پہننے کو ایک بوجھ سمجھتے ہیں، بوجھ سمجھتے ہیں. کبھی برا سمجھو نہ کو، جو نہیں پہن کر آئے کبھی سمجھو نہ کو. ہمیں تم نہ سکھا رہی، بتا رہی، شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں. تمہارے حق میں ہمیں باپ کے مانند ہیں.
افسوس کہ باپ کو جو سبق پڑھانا تھا وہ سبق باپ نہیں پڑھایا، یہ روحانی باپ تم کو سبق پڑھا رہے ہیں۔ ٹوپی پہنو، پہنو ٹوپی۔ تم تو اللہ کے سامنے بھی بے ادبی کرتے ہو۔ فقہا نے صاف لکھا ہے نماز کی حالت میں ٹوپی کا نہ پہننا بے ادبی ہے نماز کی۔ کبھی یہ علماء کرام اس مسئلے کو غور سے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ایک جماعت کہتی ہے میں اختلاف کی بات نہیں کرتا، ایک جماعت کہتی ہے نماز ہو جاتی ہے، ہونے نہ ہونے کا سوال نہیں ہے، لیکن کامل نماز، تقوی والی نماز، پسندیدہ نماز، خوبصورت نماز، تفسیر اٹھا کر دیکھو، یا بنی آدم خذوا زینتکم، زینت میں مفسرین کرام نے ٹوپی کو بھی داخل کیا ہے۔ پہنیں گے ٹوپی؟ پنانا نہیں، ٹوپی پنانا نہیں، ٹوپی پہننا۔ پنانا نہیں، پہننا۔ غرض حضرت امام احمد بن حنبل فقہ کے 4 اماموں میں سے ایک امام، پہلے امام، بڑے امام کا نام امام ابو حنیفہ، اس کے بعد دوسرے امام کا نام امام شافعی، تیسرے امام کا نام امام مالک، چوتھے امام کا نام امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہم اجمعین۔ ان کا احسان پوری امت میں صحابہ کے احسان کے بعد ہے۔ انہوں نے کیا احسان کیا؟ قرآن حدیث میں غوطہ لگا کر، مسائل نکال کر، اسٹاک کر کو چلے گئے۔ ہم نہ صرف یہ بولے، جب ضرورت آتی جو مسئلہ تم نہ ہونا اٹھا کو عمل کر لو۔ آنے والے دور میں دنیا میں تمہیں اس سے مصروف ہو جائیں گے، قرآن حدیث سے مسئلہ نکالنے کا علم تمہارے پاس نہیں ہوگا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس لیے تمہاری طرف سے ہمیں محنت کر کے چلے جاتے ہیں، ایسا غور کر کو ہماری زندگی کے ایک ایک مسئلے کا اجتہاد کر کو قرآن حدیث سے مسئلے نکال کو اسٹاک کر کو گئی۔ خالی باوا ایک ایکڑ زمین چھوڑ کو چلے گا تو ویسا باوا مر گا تو اس کا چہلم کا تو سمجھتے ہیں 40واں، ایک ایکڑ زمین چھوڑ کو گیا باوا، ویسا باوا مر گا تو اس کا بیٹا باپ کے 1 ایکڑ زمین کے احسان کو سامنے رکھ کر اس کا 40واں اتنا زور سے کرتا، اتنا زور سے تو باوا کا ولیمہ نہیں ہو کو تھا۔ صحیح بات، بالکل صحیح بات۔ زندگی میں کئی گورے باوا اتنا زور سے چال، حضرت تم نہ معلوم نہیں کیا 1 ایکڑ زمین چھوڑے، حضرت لاکھوں مسائل نکال کو رکھو گئی ہی، اس باپ سے بھی کروڑ درجے احسان امام ابو حنیفہ کا ہے، اس باپ سے بھی کروڑ درجے زیادہ احسان اس امام شافعی کا ہے، اس باپ سے بھی زیادہ احسان امام مالک، امام احمد بن حنبل کا ہے۔ وقت دو نوجوانوں، وقت دو، ہفتے میں 2 گھنٹے دو، 1 گھنٹہ جمعے کو اور 1 گھنٹہ تم سب مل کر بولو، انشاءاللہ یہ علماء تم کو ہر ہفتہ کسی نہ کسی صحابی کی، کسی نہ کسی ولی کی سیرت بیان کریں گے انشاءاللہ۔ ورنہ کل قیامت میں احسان کا جب حساب ہوگا ابو حنیفہ کے سامنے ہم شرمندہ ہو جائیں گے۔ احسان کا جب حساب ہوگا امام مالک، امام شافعی کے سامنے ہم شرمندہ ہو جائیں گے۔
احسان کا جب حساب ہوگا، امام بخاری اور امام مسلم، امام ترمذی کے سامنے ہم شرمندہ ہو جائیں۔ ایک زمانہ میں رمضان المبارک کی طاق راتوں میں اولیاء کی سیرتیں بیان کرتا تھا، تقریباً 10-12 سال سیرتیں بیان کیا میں۔ امام ابو حنیفہ کی سیرت تو سن کر یہ پڑھے لکھے صاحب آ کر کہنے لگے، حضرت تمہیں بول رہے سو صحیح کیا ایسے لوگاں بھی اس امت میں پیدا ہوئے کیا؟ کیا دماغ امام ابو حنیفہ کا! آہا، کیسے فقیہ مسئلے کے بال کی کھال نکالتے تھے۔ حضرت آپ کی توجہ مجھے بتا رہی ہے کہ آپ بڑے دل دماغ سے سن رہے ہیں۔ آج اور 10 منٹ اگر میں بیان لمبی کروں تو وہ آپ کے لیے کروں گا۔ سچ یہ ہے، آج پوری یہودیت یہ سوچ کر رو رہی ہے کہ اللہ، وہ بھی اللہ کو مانتے نا، یہودی عیسائی بھی اللہ کو مانتے نا، پوری یہودیت یہ سوچ کر رو رہی ہے کہ اللہ نے امام ابو حنیفہ جیسا ایک انسان موسیٰ کی امت میں کیوں پیدا نہیں کیا۔ پوری عیسائیت تلاش کر کر کے ناکام ہو کر عیسیٰ کے صلیب کے سامنے کھڑ کے یہ شکوہ کر رہے ہیں، اے خدا کے بیٹے، تو نے اپنی امت میں ایک ابو حنیفہ جیسا کیوں نہیں بنایا۔ لیکن یہ صدقہ ہے میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آقا کی امت میں ابو بکر پیدا ہوئے، آقا کی امت میں عمر پیدا ہوئے، آقا کی امت میں عثمان پیدا ہوئے، آقا کی امت میں علی پیدا ہوئے، اجل صحابہ پیدا ہوئے، صحابہ ہی نہیں تابعین پیدا ہوئے، تابعین ہی نہیں تبع تابعین پیدا ہوئے، مفسرین پیدا ہوئے، محدثین پیدا ہوئے، فقہاء پیدا ہوئے۔ اللہ اکبر، کیا شان نرالی ہے میرے محمد کی۔ اور ایسے علماء حضور کی امت میں پیدا ہوئے۔ ایک حدیث جس کے بارے میں محدثین بحث کرتے ہیں، وہ بحث اپنی جگہ پر رکھو۔ آقا نے فرمایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہوں گے۔ بیان لمبا ہو رہا ہے کہ ہوگا تو کیا، ابھی ٹینشن نہیں، اشارہ دے ڈالو، کیسا اشارہ؟ کھانسو میں چھوڑ ڈالتا ہوں۔ ابھی میں شروع کر یعنی یہ مقدمہ ہے، یہ آپ کی محبتوں کے صدقے ذہن کھل رہا ہے۔ یاد رکھنا، ایک ایک دن کو 4-4 گھنٹے بیان کر رہا ہوں میں، اپنی تکلیف کو چھوڑ کر تمہارے پیچھے پڑا ہوں میں۔ اللہ کی قسم، حالات میں جو جان رہا ہوں تم نہیں جان رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم بن جائے، سنور جائے، تمہارے اندر ایمان پکا آ جائے، تمہارے اندر یقین آ جائے، تمہارے اندر نماز آ جائے، تمہارے اندر تلاوت آ جائے، تمہارے اندر سنت آ جائے۔ اس کے علاوہ اللہ کی قسم میرا کوئی مقصد نہیں۔ آقا نے کیا فرمایا؟ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہوں گے، ذات میں نہیں، صفات میں، ذات میں نہیں، دعوت و تبلیغ میں، ذات میں نہیں، غور و فکر میں، ذات میں نہیں، محنت میں۔ ذات تو نبیوں کی وہ تو اعلیٰ، لیکن نبیوں کی جو فکریں ہوں گی، میرے نبی کی امت کے علماء کی وہ فکریں ہوں گی۔
نبیوں کی جو صفات ہوں گے میرے نبی کی امت کے علماء کی وہ صفات ہوں گی. نبیوں کی جو محنت ہوگی دعوت و تبلیغ کی میرے نبی کی امت کے علماء کی دعوت و تبلیغ اور محنت ویسی ہوگی. یہ حدیث ہے کتابوں میں. اب اس پر بحث میں آپ کے سامنے نہیں کر سکتا. آپ جتنی بحث سمجھ سکتے ہیں اتنی ہی بحث. امام احمد بن حنبل کا واقعہ، ابو حنیفہ کا واقعہ دونوں ذہن میں رکھو، اور ایک واقعہ ذہن میں آ رہا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، کیا نام؟ امام غزالی. ان کا نام محمد غزالی، وہ مشہور ہو گیا غزالی غزالی بول کر. ان کا پورا نام کیا ہے؟ محمد غزالی. زبردست فلاسفر، سائنسدان، سائنٹسٹ. تو میں کیا سمجھے خالی ان لگا میں سائنسدانہ پیدا ہوئے بول کو، پورا سائنس ہمارا صدقہ. ہر چیز کی ترقی کا راز ہے قرآن اور حدیث. ہر ٹیکنالوجی کی ابتدا کا نام ہے قرآن اور حدیث. یہ قرآن نہ اترتا، میرے نبی کے فرمان نہ ہوتے، خدا کی قسم سائنس کے سین یا سائنس کے یس تک بھی نہیں پہنچتے. یہ پکی بات. یہ بیٹھو بولو خالی دیوالیاں کو رکھ لے کو، بیٹھ کو باتاں کر لے کو، رکھتے ہی ہم نہ رکھ کو باتاں کرو کنا. سچی بات. مجھے بلاتے ہیں ڈیبیٹ کو، میں ایک بات بولتا، میں پہلے ایک ریٹنگ دیتا ہوں، اس پر دستخط ڈالنا. کیا بولیا سو بات سمجھ کو مان لینا، سمجھ کو بھی نہیں مانیں گے تو میں آپ کے اوپر ڈیفرمیشن ڈالوں گا. جہاں تم کو سوالات کرنے کی اجازت ہے وہاں مجھے بھی تم کو سوالات کرنے کی پوری اجازت ہے. تیسرا، یہ دونوں جب بحث کریں گے تو میڈیا کا جو رہتا نا اینگر، انہیں منہ میں لالی پاپ رکھ لے کرنا. صحیح ہے. نہیں صاحب ایسا نہیں ہوتا. میں بولا اتنا بیکار وقت بھی میرے پاس نہیں ہے. بالکل صحیح، بہت اچھا. مرغی کو ایک ہی ٹنگ کا بول کر بولا تو میں کیا کروں؟ بیٹھو. یہ ہواؤں میں اڑنے والے لوہے کے پرندے سب سے پہلے بنایا کون؟ سمندر کے سینے چیر کر منزل تک پہنچنے کی کشتیاں بنایا کون؟ چاند تک جانے کا راستہ بتایا کون؟ ہواؤں کو مسخر کرنے کی تدبیر کس کے پاس؟ سب سے پہلے آپریشن کس نے کیا؟ قلبی امراض کا علاج سب سے پہلے بتایا کون؟ اسپین ہمارے ہاتھ سے جب گیا تو ہمارا تقریباً 80% علم ان لوگوں نے قبضہ کر کے آج وہ ترقی میں ہیں. آج جتنے بھی دنیا کے سائنٹسٹ ہیں سب کے پاس اسپین کا علم ہے، اور اسپین کا جو علم ہے وہ ہمارا علم ہے. اور سو سنار کے ایک لوہار کے ہر ترقی پیدا ہوئی تو میرے نبی کے بعد سے نہ ہوئی. میرے نبی سے پہلے دنیا میں کوئی ترقی تھی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا نبی جب آیا تو صرف قرآن حدیث لے کر نہیں آیا، دنیا کی ہر ترقی لے کر آیا. سبحان اللہ. آئے نبی تو سارے ہنر بولنے لگے. کیا بھی مجھے کھانے میں نیمبو کی منہ اتر دلے گی، جوش بہت آ رہا ہے. آئے نبی تو سارے ہنر بولنے لگے، عقل و شعور فکر و نظر بولنے لگے. حضور سے پہلے دنیا میں کوئی سپریم کورٹ تھا؟ حضور سے پہلے دنیا میں کوئی ہائی کورٹ تھا؟
حضور سے پہلے دنیا میں کوئی سٹی کورٹ تھا؟ ہر دعویٰ لے کر آئے، ہر دلیل لے کر آئے، ہر علم لے کر آئے، ورنہ سچ کہتا ہوں مولانا، سائنس دے تو عیسائیت کو ایک زمانے میں کٹر دشمنی تھی، ہاں، بغیر پروف کے بات نہیں کرتا اظہر، سائنس بولے تو چڑھتی لوگوں کو، سائنس کا سبق تو ہم دیے الحمدللہ۔ جو بھی دنیا میں تحقیق کرتا تھا عیسائی لوگ اسے جان سے مار دیتے تھے۔ ہمنا قرآن نے کہا افلا یتدبرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، سائنسدان بنانے کی ترغیب ہے یہ۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمانوں پہ غور کرو۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں کو دیکھو کیسے جمے ہوئے ہیں۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، غور کرو غور کہ زمین کو ہم نے کیسا پانی میں بچھایا ہے۔ اس کائنات میں غور و فکر کرنا اسلام میں گناہ بھی نہیں، جرم بھی نہیں۔ عیسائیوں کے نزدیک کائنات میں غور و فکر کر کے نتیجے نکالنا کبیرہ گناہ تھا، زبردست پاپ تھا۔ ایک زبردست سائنٹسٹ کو انہوں نے پھانسی بھی دی نہیں، گلا بھی کاٹا نہیں، بلکہ زندہ جلایا۔ زندہ اس لیے جلایا کہ یہ اتنا غلیظ ہو گیا ہے کہ اس کا خون زمین میں بھی نہ گرے، جل کے خاک ہو جائے۔ اس کا قصور کیا تھا معلوم؟ اس نے تحقیق کر کے غور و فکر کر کے نتیجہ کیا نکالا؟ زمین سورج کے اطراف پھرتی ہے۔ اس میں کون سی غلطی کر دیا اس نے؟ اب دیکھو ان لوگوں نے غلطی کہاں پکڑی۔ ان لوگوں نے کہا، پادریوں نے کہا، پوپ نے کہا کہ زمین سورج کے اطراف پھرتی، یہ نتیجہ نکالنا ہمارے عیسیٰ کے شان کے خلاف ہے۔ کیسا بھی شان کے خلاف؟ عیسیٰ زمین میں پیدا ہوئے، ہر چیز زمین کے اطراف پھر سکتی ہے لیکن زمین کسی کے اطراف نہیں پھر سکتی۔ آج بڑے بڑے علماء بھی مانتے ہیں کہ زمین سورج کے اطراف پھرتی ہے، لیکن اسی زمین میں میرے آقا آرام کر رہے ہیں، ہم نے کوئی فتویٰ نہیں دیا، ہم نے کوئی فتویٰ نہیں دیا۔ آئے نبی تو سارے ہنر بولنے لگے، عقل و شعور فکر و نظر بولنے لگے، اللہ کے کلام کی اتری جو آیت، اللہ کے کلام کی اتری جو آیت، لفظوں کے ساتھ زیر و زبر بولنے لگے۔ زبر بھی بولتا ہے، زیر بھی بولتا ہے۔ آج ہی میں نے ایک پڑھتے پڑھتے ایک عجیب لغت کا مسئلہ پڑھا، شفا۔ حضور نے فرمایا کہ بچوں کا نام شفا نہ رکھو، برکت نہ رکھو۔ یہ بھی فرمایا کہ الادب المفرد، امام بخاری کی حدیث کی ایک کتاب ہے، اس میں حضرت امام بخاری نے روایت نقل کی ہے کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہوں تو ان دو ناموں کے رکھنے پر سختی سے منع کر دوں گا، شفا اور برکت۔ کئی کو بھی یہ شفا اور برکت نام نہیں رکھنا، اس لیے کہ اگر کسی کا نام شفا ہو، وہ بچہ گھر میں نہیں، اسے آ کر کنتبی پوچھا شفا ہے کیا، تو جواب کیا آتا؟ نہیں ہے، تو یہ غلط مطلب نکل جاتا۔ شفا نہیں تو بیماری ہے بول کو مطلب نکلتا۔
کسی کا نام برکت ہے، انہیں گھر میں برکت نہیں رہا، برکت ہے نہیں ہے۔ واہ، یہ نگاہ نبوت ہے، بے شک، سبحان اللہ، یہ نگاہ رسالت ہے۔ شفا، شفا میں شین کو زیر، شفا میں شین کو زیر۔ بعض لوگ ایکٹنگ سے بات کرتے، شفا بول کر بولتے، کیا بولتے؟ دیکھو خالی زبر زیر بدل گیا تو معنی کیسا بدلتا؟ شفا بولے تو صحت، تندرستی، شفا بولے تو موت، کتنا فرق ہے، انڈرسٹینڈ؟ شفا بولے تو صحت، شفا بولے تو موت۔ کیا بھی بدلیا، خالی زبر زیرت نہ بدلیا۔ یہ میرے نبی کا صدقہ ہے کہ الفاظ ہی نہیں بولتے، زبر زیر بھی بولتے ہیں، الفاظ ہی نہیں بولتے، زبر زیر بھی بولتے ہیں۔ زبردست سائنٹسٹ تھے امام غزالی۔ کون؟ سائنٹسٹ۔ اللہ تعالیٰ 2 in 1 بنایا، دنیا کا علم بھی تھا، زبردست کیمیا بناتے تھے۔ دوسری طرف حضرت امام غزالی بہت بڑے عالم دین تھے، ایک زبردست کتاب لکھے ہی انہوں نے، احیاء العلوم، بڑی بڑی کتابوں میں اس کتاب کا درجہ ہے۔ اکثر علماء فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کو قرآن کے بعد کم سے کم اس کتاب کو 1 مرتبہ تو پڑھنا چاہیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ خواب میں ایک مرتبہ حضرت موسیٰ کو دیکھے۔ کسے دیکھے؟ جیورگی میں خوابہ پڑھتے؟ ارے پڑھتے نہیں پڑھتے؟ اچھا اچھے پڑھتے کہ ہولے پڑھتے؟ ایسے خوابہ پڑھتے حضرت۔ مسجد دیکھا نہیں، مدرسہ دیکھا نہیں، مکہ دیکھا نہیں، مدینہ دیکھا نہیں، دادا دیکھا نہیں، دادی دیکھا نہیں، خالی سانپ دیکھا، بچھو دیکھا، بیل دیکھا، گھگو دیکھا۔ یہ خواب نہ پڑھ لے کر۔ حضرت خواب میں جورو سے لڑے تو کیا حضرت؟ میں بولا منجے کیا با معلوم؟ کیا حضرت تم نہ معلوم نہیں نا؟ کی بھئی؟ ہمارے نانی بولے خواب کیا پڑھتا کہ اس کا الٹا کہتے، اب خواب میں لڑی گا تو محبت اچنا حضرت ہو۔ میں بولیا ایک رات کا انتظار کر، خواب صحیح کی جھوٹا کی معلوم ہو جاتا۔ آج سارا دن لڑی نہیں تو جو سمجھ جا کہ خواب صحیح پڑھیا سو، تجھے لڑی تو سمجھ جا کہ خواب بیکار پڑھیا سو۔ خواب میں حضرت امام غزالی نے کسے دیکھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ ہمیں تو تمام نبیوں کو ماننے والے چنا، ارے مانتے نہیں مانتے، حضرت موسیٰ کو بھی مانتے، عیسیٰ کو بھی مانتے، زکریا کو بھی مانتے، یحییٰ کو بھی مانتے، یوسف کو بھی مانتے، یونس کو بھی مانتے، داؤد کو بھی مانتے، سلیمان کو بھی مانتے، پورے تمام انبیاء کو مانتے، لیکن ہمارا پرسنل نبی محمد رسول اللہ، ہمارا خاص نبی محمد رسول اللہ، ہمارا حقیقی نبی محمد رسول اللہ۔ ہم کو چلنا ہے اس نبی کی شریعت پر، مانیں گے تمام نبیوں کو، لیکن ہمارے کلمے میں نام اس نبی کا آئے گا۔ لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ تھا، کلمہ لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ تھا، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ خواب
میں حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کسے؟ بولو پھر کب بھی آیا تو پوچھوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا موسیٰ کلیم اللہ۔ وعلیکم السلام یا محمد الغزالی۔ موسیٰ نے حضرت غزالی سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ غزالی نے کہا کہ میرا نام محمد ہے، میرے ابا کا نام فلاں ہے، ان کے 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 ابا کا نام فلاں ہے۔ ایک 10-12 نامہ سنا۔ موسیٰ علیہ السلام بولے میں تو صرف تمہارے ابا کا نام پوچھا، تمہیں تو اتنے نامہ بولے۔ تمہارے نبی ہمارے بھی نبی تھے، بولے کہ محمد کی امت کے علماء بڑے۔ ابھی شروع کرا نہیں پاپا نامہ عمل آپ کو یہ اور ایک عنوان پر بھی بولنا بول کرا کر تو وہی سنیا کہ تمہیں جو حضور کی امت کے علماء ہی بڑے عقل مند کو بول کر سنیا، لیکن میں تم نے سوال کریا سو واٹ از یور نیم بول کر تمہیں بھی بولنا تھا میں نے میز محمد غزالی، میرے ابا کا نام، میرے ان کے ابا کا نام۔ تو تب جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو امام غزالی بولے یہ کیا بھی سمجھنا نہیں، اللہ بھی تمہارے سے پوچھیا سو کہ موسیٰ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے بول کر رہے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ۔ تمہیں بھی بول ڈالنا تھا خالی عصا کو بول کو، تمہیں بھی لمبا جواب دیا نہیں۔ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ أُخْرَىٰ۔ موسیٰ علیہ السلام بولے ارے اللہ سے بات کرنے کا موقع ملیا کو بول کو میں بات کو لمبی کریا سو۔ امام غزالی بولے منجے بھی موسیٰ سے بات کرنے کا موقع ملیا بول کو لمبی کریا سو۔ اسی لیے کسی بھی دور میں کسی بھی نبی کی امت کے علماء سے دنیا اتنا نہیں ڈری جتنا کہ میرے نبی کی امت کے علماء سے ڈری۔ بے شک۔ کیوں؟ یہ سادے سیدھے کپڑے میں رہیں گے، ان کی تنخواہ چھوٹی رہیں گی، انہوں ہمیشہ کسی سوچ میں گم رہیں گے، لیکن یہ ضد پر آ جائے تو اچھے اچھے ملکوں کا تختہ پلٹ سکتے ہیں۔ یہ تم نہ نہیں معلوم، تمہارے ہمارے دشمنوں کو معلوم ہے۔ الفاظ نہیں، جورگی کے مسلمانوں ذمہ داروں جہاں تک بات جاتی ہے جانے دو، میں یہ الفاظ کی خوبصورتی اور اس کا حسن نہیں پیش کر رہا ہوں، یہ حقیقت پیش کر رہا ہوں۔ ان کو معلوم ہے کہ یہ سادے سیدھے لباس میں ملبوس سادی زندگی گزارنے کے عادی اور حقیر تنخواہوں پہ کفایت کرنے والے یہ معمولی لوگ نہیں ہیں۔ یہ ضد پہ آ جائے تو اچھے اچھے ملکوں کا تختہ پلٹ سکتے ہیں۔ اسی ملک کے اورنگزیب رحمت اللہ علیہ بادشاہ گزرے، ان کے استاد کا نام بہلول دانا۔ اورنگزیب کی بیوی نے بہلول دانا سے ایک مسئلہ پوچھا، بادشاہ کے بیٹوں کو سونے کے کنگن پہنانا، معاف کرنا، بادشاہ کی بیوی نے، اورنگزیب کی بیوی نے دربار کے علماء سے پوچھا کہ بادشاہ کے بیٹے سونے کے کنگن پہن سکتے ہیں کیا؟ دربار کے علماء جو تھے 19-20 آدھے پندے، انہوں نے بادشاہ کو اور اس کی بیوی ملکہ کو خوش کرنے کے لیے جواب دے دیا جائز ہے۔ شاہ بہلول کو خبر پہنچی، شاہ بہلول نے کہا سوال کرنے والا بھی کافر، جواب دینے والا بھی کافر۔ اللہ کے بندوں کو آتی نہیں روباہی، سوال کرنے والا بھی کافر۔
جواب دینے والا بھی کافر، اس لیے کہ جو مسئلہ صحیح حدیث اور قرآن سے ثابت ہو جاتا ہے اس مسئلے کو بدلنا اور بدلنے کے لیے پوچھنا کفر ہے۔ فتویٰ دے دیے، اورنگزیب کو معلوم ہو گیا کہ ہمارے شان میں اتنی بڑی گستاخی ہوئی ہے، جلادوں کو بھیجا، جاؤ پکڑ کے لاؤ بہلول کو، آج ہم کڑی سے کڑی سزا دیں گے۔ فوراً دربار کا حضرت کا ایک مرید دوڑتے ہوئے حضرت کے پاس گیا، جا کر کہنے لگا کہ حضرت کہیں چلے جاؤ، بادشاہ کے دربار کے جلاد آ رہے ہیں، آپ کے فتوے سے ناراض ہو کر آپ کو گرفتار کر کے سزا دیں گے۔ حضرت نے فرمایا ہم کو کیا تم کم سمجھے ہو؟ اگر بھارت کا بادشاہ اورنگزیب ہے، اس زمین کے بادشاہ ہم ہیں۔ اپنے ایک مرید سے کہا وضو کے لیے پانی لاؤ، آج دیکھا جائے گا کہ زمین میں اورنگزیب رہے گا کہ میں رہوں گا۔ ابھی وضو کے لیے بیٹھے تھے، وہی مرید جا کر اورنگزیب کو کہہ دیا کہ تمہیں برباد کرنے کے لیے اورنگزیب وضو کر رہے ہیں۔ ڈر کے فوراً آگے آنے لگے، معاف کر دیجئے حضرت، ہم سے غلطی ہو گئی، معاف کر دیجئے حضرت، ہم سے غلطی ہو گئی۔ علماء کو معمولی نہ سمجھے، اس امت میں کیسے کیسے علماء پیدا ہوئے، ایسے علماء کسی نبی کی امت میں پیدا۔ امام ابو حنیفہ کیا معمولی، امام مالک معمولی، امام احمد بن حنبل معمولی۔ درود اور استغفار پر بات آ گئی تو چل رہا ہوں، ذہن میں رکھیں۔ امام احمد بن حنبل 4 بڑے اماموں میں سے ایک امام ہیں۔ اللہ اکبر، 10 لاکھ حدیثیں یاد تھی حضرت۔ کتنے؟ 10 لاکھ روپے نہیں، 10 لاکھ حدیثیں۔ آپ لوگ مدرسے کے ماحول کے نکل کر آئے ہیں، حدیث صرف حدیث ہی یاد نہیں تھی بلکہ 10 لاکھ حدیثوں کی سند بھی یاد تھی۔ اللہ، سند کا تو کیا، ایک حدیث جس کو روایت کرنے والے ایک حدیث میں 8 9 محدثوں کا نام ہوتا تھا، وہ نامہ کے ساتھ حدیث یاد تھی۔ اب 10 لاکھ حدیثاں کے اگر ایک روایت میں 8 محدثاں بھی رکھ لیو، 10 لاکھ کو 8 میں ضرب دیے تو کتنے ہوئے؟ 80 لاکھ تو صرف محدثوں کا نام یاد تھا، 80 لاکھ محدثوں کا نام ترتیب سے یاد تھا، پھر 10 لاکھ حدیث یاد تھی امام احمد بن حنبل کو۔ آج کھانے کی دعا نہیں معلوم نوجوانات، نہا پینے کی دعا نہیں معلوم، سونے کی دعا نہیں معلوم، سو کر اٹھنے کی دعا نہیں معلوم، بیت الخلا جانے کی دعا نہیں معلوم، آنے کی نہیں دعا۔ سچ کہتا ہوں، مجھے معاف کر دے، ہماری زندگی اور ایک بکرا بکری کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ قدم قدم پر اللہ اور اس کے رسول اسلام ہماری رہنمائی کیا ہے، یہاں تک کہ شادی کے وقت کی بھی ایک دعا ہے، پہلی نظر بیوی کو دیکھے تو ایک دعا ہے، خاص محبت کے وقت کی بھی ایک دعا ہے، معلوم کی تم نا؟ ہاں، شادی میں دیکھنا پھڑک پن، ایسے کپڑے پہننے کو، یہاں کی تو شادی اب تک دیکھا نہیں میں، بنگلور کی دیکھ کو ہوں، باہر کی دیکھ کو ہوں، حیدرآباد کی دیکھ کو ہوں، شادی میں ایسا حتیٰ بنگلور کا رہا تو ٹیپو سلطان کی فوج کا سپاہی، حیدرآباد کا رہا تو نظام کی فوج کا سپاہی، کیا میدان جنگ میں اتر رہا ہے؟ وہ گلے کے پلے پلٹا گلٹا کر لے کو، وہ کدھر کی، اسے پوچھو کیا با نکاح ہوگا نا تیرا، اب کیا کی دعائیں کا وقت آ رہا ہے، معلوم کیا کہتا، وہ بھی دعا ہے، وہ بھی دعا ہے۔ تمہیں زیادہ سمجھو نہ کو بیٹے، یہ ہمارے بات آئے ہیں، یہ چھوٹے چنو منو بچے بیٹھے ہی نہیں، یہ لگا زیادہ سمجھنا نہیں، وہ بھی دعا کا تو کوسی دعا کا کو بول کو بنگلور کو جانے کی دعا نہیں مولانا،
بنگلور جانے کی دعا اتنا سے دعا نہ نوجوانوں کچھ نہیں معلوم 10 لاکھ حدیثاں ہم نہ یاد تھے کیا 12 GB کیا 128 GB اللہ اکبر ہمارے بزرگوں کے دماغ اور ان کے میموری اور ان کے قوت حافظہ کے سامنے تو اس وقت کا ہر کمپیوٹر اور ہر CD اور ہر ہارڈ ڈسک بیکار ہے. سبحان اللہ. بہت خوب. 10 لاکھ حدیثاں معمولی بات. تم نہ 10 دعائیں یاد ہیں. ایک مرتبہ بیدر کو گیا تھا جلسے کو. بیدر مانو قریب مہینہ ہے. وہاں عام طور پر عشاء کے بعد جلسے ہوتے 12-1 تک چلتے. میرے ابا امی الحمدللہ زندہ تھے اس وقت. جلسے کے بعد نکلنا یا سونا دونوں صورتوں میں گھر کو ایک فون کرنا. میں فوراً فون اٹھا کو دیکھا تو بہت سارے فون آئے تھے. اس میں ایک نمبر کا فون 12-13 کو تھے. میں ڈر گا اتنے فون کریا ہے اتنی رات کو. بولے تو یا تو بھی کونتی بھی آیا رہنگا نہیں تو کونتی بھی گیا رہنگا. کونتی بھی آیا رہے گا نہیں تو کونتی بھی گیا. سیٹی پوگیا جلدی میں کریا رات کو 1 بجے. کی چکرنگ میں اٹھا لیا. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام. حضرت میں تمہارا عاشق حضرت. میں بولے عاشق ہیں اتنے خود کرتے سو بول با. کیا قصہ بھائی؟ کیا بھی نہیں حضرت میری شادی ہوگی حضرت. ارے میرا عاشق بول رہا منزل چھوڑ کو شادی کرے. عاشق میرا منزل چھوڑ کو شادی کرے. اچھا خیر چھوڑ با کیا قصہ؟ کیا بھی نہیں حضرت میں تمہارا بیان سنیا کیا کی دعا پڑھنا کہتے ہیں وقت میں. میں بولا گھگو کیا رہے تو. نکے کے دن پہننے کے جوتے 15 دن پہلے لیا. نکے کے دن پہننے کے جوتے 15 دن پہلے لیا. دعا کمرے میں جا کو یاد آ رہی ہے. نہیں بھئی اب تجھے میں بول کو تو یاد کر کو پھوکے تک سورج طلوع ہو جاتا. کیا بولیا معلوم؟ وہ سن کو حضرت توجہ چاہتا ہوں. کیا بولیا معلوم؟ یہ کام کرتے ہیں کیا حضرت کیا؟ انہیں بنگلور میں میں بیدر میں کیا کروں؟ موبائل لے کو خرید جاتے ہوتے ہوئے پڑھ کو پھوک ڈالوا. میں بولا تیری جورو کے اوپر میں پھوک ڈال کو میرے اندر کا دم میری جورو نکال لی تو. نوجوانوں کچھ تو بنو. کچھ تو بنو. ایک دعا ایک درود ایک سورہ وقت نہیں ہے ورنہ اور گہرائی میں جاتا میں. امام کی اقتدا اگر نہ ہوتی تو شاید ہمارے کھاتے میں ایک وقت کی نماز نہیں ہوتی. یہ صدقہ اور اجتہاد ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ بھی پڑھنے سے چھوڑ دیا. بہت خوب. ورنہ وہ سورہ فاتحہ بھی ہم نہ صحیح یاد نہیں. کاندھے پہ ہاتھ رکھتا ہوں نوجوان, تیرے سر پہ ہاتھ رکھتا ہوں, تمہارا ماما چاچا ہوں.
جس دعا کو قبول کرانے کے لیے ہم درود کا واسطہ دیتے ہیں وہ درود تک صحیح نہیں آتا. خالی احساس پیدا کر لو، حالات بدل جائیں گے. بہت نازک وقت میں ہے، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. ہمیں بدل گئے تو بدل جاتے. نمازوں کی پابندی کے ساتھ دو چیزوں کی پابندی نہیں، عادت بنا لینا. وہیں سے تو بات گئی. ایک درود شریف، ایک استغفار. کون کون عمل کریں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ، سچے ہاتھ. ہاں، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ سفر میں نکلے. کہاں نکلے؟ سفر میں. جنگلوں سے گزرنا تھا اس زمانے میں. شام ہو گئی، مغرب. آگے بہت بڑا جنگل ہے، راستہ پر خطر ہے. تو امام احمد بن، غور سے سننا واقعے کے بعد بات ختم کر دیتا ہوں. تو آگے سفر کرنا خطرہ ہے. تو امام احمد بن حنبل نے سوچا کہ ایک کام کریں کہ رات کو یہیں قیام کر کے صبح فجر کے بعد پھر سفر جاری رکھیں گے. اب ادھر ادھر دیکھا تو دور ایک گھر نظر آیا، ٹمٹماتے چراغ ہیں. ایسے سب لیٹاں کہاں تھے اس، لیکن وہ اندھیرا زمانہ بڑا اچھا تھا. نہیں حضرت، آپ کے دور میں، آپ کے بچپن اور جوانی میں جو اندھیرے میں مزہ تھا، اندھیرے میں جو امن تھا، اندھیرے میں جو حفاظت تھی، آج کے اجالے میں ہے. ہم اندھیری گھٹاؤں سے نکلے مگر ہم اندھیری گھٹاؤں سے نکلے مگر روشنی اپنے سینے میں پھوٹی نہیں. ہم نے جنگل کو شہروں سے بدلا مگر ہم سے جنگل کی تہذیب چھوٹی نہیں. اندھیرا اچھا تھا، امن تھا. یہ اجالے میں نہیں. کبھی اندھیرے اور اجالے کے فائدے اور نقصانات پر علماء سے بیان سنو. حضرت امام احمد بن حنبل مغرب کے ایک اندھیرے اور اجالے کے بیچ کے وقت میں ایک گھر کو دیکھا. آہا، چلو جائیں گے. آدمی کے اندر عمل آ جاتا ہے نا، شیطان جنات کا ڈر تو چلا جاتا ہے، لیکن یہ کیڑے پتنگے کا ڈر تو فطرت میں داخل ہے. سب موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، لیکن عصا ڈالتے ہی اژدھا بنیا. تو حضرت موسیٰ بھی ڈرے کہ نہیں ڈرے؟ اور یہ ڈر ہے نا، نبوت کے خلاف نہیں ہے، یہ فطرت کے مطابق تھی. منجے ذرا بچھو سے ڈر. بچھو معلوم کون تم علاقے چھوڑو نہ کو با. اور انہیں ہے کہ ملون حضور بددعا دیے. سو ایک جگہ بیان کو گیا تو وہ بالکل جنگل کے ماحول میں مجھے رات کا قیام کرا. تو میں مذاق سے پوچھا، بھیا کیا بھی کیڑے پتنگے وہ بچھواں صافہ نہیں کرنا؟ ہاں حضرت تمہیں جو کو بچھو سے ڈر. ہاں با میں ڈرتا ہوں، تو ڈرتا نہیں کیا؟ ایک کام کر، اٹھا کو جیب میں ڈال لے، بعد میں انہیں بوسا دیتا تب معلوم ہوتا کیا وہ. احمد بن حنبل بھی دیکھا کہ یہاں جنگل ہے، کچھ بھی خطرہ ہے جان کو. حضور کی بھی کاٹا نہیں بچھو.
اب وہ جھوپڑی نظر آئی تو جھوپڑی کے پاس گئے. اس کے گھر کے سامنے جگہ تھی, رات کو سو سکتے. اس کا گھر ہے, اس کے گھر کے سامنے کی جگہ تقریباً اسی کی ہوتی ہے, تو اس لیے اس سے اجازت لینا. تو حضرت احمد بن حنبل نے دروازہ کھٹکھٹایا, ٹک 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 ٹک. اندر سے آواز آئی, کون؟ امام احمد بن حنبل کا تواضع دیکھو. حضرت نے فرمایا میں ایک مسافر ہوں. یہ نہیں بولے 10 لاکھ حدیثوں کا حافظ فقیہ وقت و زمان احمد بن حنبل تشریف لائے ہیں, نہیں, ایک مسافر. دروازہ کھولتا ہے تو ایک بوڑھا, ادھر بھی بوڑھا ادھر بھی حضرت. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون؟ مسافر ہوں. کیا بات ہے؟ سفر میں نکلا, مغرب اندھیرا چھا گیا ہے, ارادہ ہے کہ صبح کو جاؤں, سامنے خطرہ نظر آ رہا ہے, تم اجازت دو تو تمہارے گھر کے سامنے کوئی اچھی سی صاف و پاک جگہ ہے, وہاں آرام کر کے صبح کو اٹھ کر چلے جاؤں. بوڑھے نے دیکھا کہ بھائی چہرے میں بہت اچھا معلوم ہوتا ہے, مسافر ہے, ایک رات کی بات ہی ہے. بھائی آپ مسافر ہیں, ایک کام کرو, ایک رات کی بات ہے کہ آپ مہمان اور مسافر ہیں, باہر سوئیں میں اندر سوؤں, یہ شریعت کے خلاف ہے, آپ اندر آ جائیے. مہمان نوازی بھی ختم ہو گئی موبائل آنے کے بعد. یہ پوری مہمان نوازی کو کھا گیا یہ بیوار سے ڈبہ. صحیح رسول. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کائی زبی بھائی دکان میں چڑھتے کی حضرت علیکم. اللہ اللہ, اب بج گلبرگہ گیا نا حضرت میں. جس گھر میں مہمان نہیں آتا سمجھو کہ وہ گھر سے خدا ناراض ہے. حضرت علی نے فرمایا. لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ آپ بار بار کسی کے گھر کو جا کر ستاتے رہو, بار بار جاتے رہو. کیبا بار بار آ رہا ہے کہ تو مزمل صاحب بولے میں آئے تو تمہارے گھر میں برکت کرے. اللہ ہم تمام کو سیکھنے, سکھانے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئیے اندر, آئیے اندر. سادہ سیدھا فرش تھا, بٹھائے, بیٹھیے بیٹھیے حضرت بیٹھیے. معلوم نہیں احمد بن حنبل, بیٹھیے حضرت بیٹھیے, آپ کا آنا مبارک ہو. مہمان کا آنا رحمت اور برکت ہے. پانی پیش کرے, پانی پیلیے. کہاں کا سفر یہ فرق. آپ مسافر ہیں, کافی لمبا سفر کر کے آئے ہیں, کھانا ہے, کھانے میں کیا لیں گے آپ؟ جھوپڑی. کیا لیں گے کہ تو, اور یہ جملہ ایک فقیہ سے زیادہ کوئی سمجھ نہیں سکتا. من چاہیے. واٹ یو وانٹ. امام احمد بن حنبل سوچے کیا لیں گے کہ تو اس کے گھر میں کیا ہے. فریزہ بھی تو نہیں زمانے میں, وہ غریبوں کی بد دعا, فریزہ بھی نہیں اس زمانے میں. فریزہ آنے کے بعد سخاوت بھی چلے گئی. اب بھی کئی لوگوں کے گھروں کے فریج میں قربانی کا گوشت ہے. قربانی کے بکرے میں فرق کیا کرتا ہو, زندہ رہے تک باہر رہتا, ذبح ہونے کے بعد اندر رہتا. 6 مہینے کا گوشت.
گھر میں سالن بچ گیا تو رات کو صبح کو گرم کر کے رکھتے, صبح کو نہیں کھائے تو بھی کم سے کم غریبوں کو چل جاتا. آج کل گھروں میں 3 دن کا سالن ہے. وہ چھوٹی موٹی بچی کچھ چیز جو سخاوت تھی فری جانے کے بعد وہ بھی ختم ہو گئی. نہیں, کیا لیں گے کہ تو کیا کھلا سکتا ہے انہیں, آزمائیں گے. ایک کام کرو بھی, حیدرآبادی بریانی ایک, اور ایک گرم حلیم, اور بنگلور کی ایک ڈش لا کر دے ڈالو, اور 2 تیتر کافی ہیں اور 1 بٹیر کافی ہیں. اچھا بوڑھا گیا. 10 منٹ میں جتنے چیزیں بولے امام احمد بن حنبل گرم لا کو رکھ ڈالے. منہ میں پانی آ رہا ہے نہیں؟ کیا بولے کہ 4-5 آئٹم امام احمد بن حنبل, تم نہ سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں. بریانی, تیتر, بٹیر, فلا. تعجب ہوا. کیا ہوا؟ تعجب ہوا. خیر, اس پر غور و فکر بعد میں کریں گے, ٹھنڈا ہو جائیں گا, پہلے کھا لیں گے. کھانے کے بعد پھر بوڑھے میاں نے پوچھا پینے میں کیا لیں گے آپ؟ پینے میں کہتا وہ کنگ فشر نہیں, شربت, آم کا, سیب کا, سپوٹے کا. وہی تعجب یہاں بھی, بھائی ایک سپوٹے کا لے کر آؤ, اور یہ اتنی چیزیں کھایا ہوں تو ایک موسمبی کا بھی لے کر آ جاؤ, اور ایک یہ ابھی لایا حضرت, جا کر گلاسوں میں تازہ شربت انار انگور کا لے کر آ گیا. پی لیے, لیکن احمد بن حنبل کا تعجب نہ گیا. بوڑھے کو بٹھانے لگے کہ بھائی تو کون ہے بتا, کتنا بڑا آدمی ہے, دیکھنے میں گھر ہے لیکن تیرا گھر شاہوں کے محل سے بھی کئی درجے اعلیٰ ہے. یہ سب چیزیں کہاں سے آتی ہے؟ اگر پکا کر رکھا ہے تو کوئی بادشاہ ہوگا, تو پکا کر نہیں اس پاٹ میں لایا ہے تو کوئی بہت بڑا ولی ہوگا. اس نے کہا کہ حضرت ولی نہیں, بادشاہ بھی نہیں, گنہگار ہوں, لیکن میرے گھر میں ایک تندور ہے. تندور مطلب پکی ہوئی چیزیں نکالنے کی تندور ہے. وہاں جا کر کہتا ہوں اللہ کے نام سے بریانی آ جائے تو بریانی آ جاتی ہے, اللہ کے نام سے بٹیر آ جاتا ہے بٹیر آ جاتی, اللہ کے نام سے تیتر آ جاتا تیتر آ جاتا ہے. اور میرے پاس ایک مٹکا ہے, مٹکا, اس پہ میں گلاس ڈالتا ہوں, ڈالتے کہتا ہوں کہ اللہ کے نام سے انار کا جوس نکلے تو نکل جاتا, سیب کا جوس نکلے تو نکل جاتا, سپوٹے کا جوس بولے تو نکل جاتا. اچھا بھائی اتنی بڑی کرامت ہے تیرے پاس, ذرا یہ بتا کہ یہ کرامت تو کس عمل کے بدلے میں حاصل کیا ہے؟ تو اس بزرگ نے کہا, اس بوڑھے نے کہا, حضرت میں کوئی بڑا عمل نہیں کرتا, 5 وقت کی نماز پڑھ لیتا ہوں, لیکن کثرت سے استغفر اللہ ربی پڑھتا ہوں. استغفار کی برکت سے اللہ نے مجھے یہ کرامت عطا کی ہے. خالی یہ نہیں حضرت, میں جو خواہش کرتا ہوں الحمدللہ جائز اللہ وہ پوری کرتے ہیں. حضرت احمد بن حنبل نے پوچھا کوئی باقی ہے خواہش تیری؟ ہاں حضرت, ہر خواہش تو پوری ہو گئی, یہ خواہش ہے کہ کافی دنوں سے اس بات کی خواہش ہے کہ فقیہ وقت احمد بن حنبل کا دیدار کروں. فقیہ وقت احمد بن حنبل کا دیدار کروں, دیکھنے کی بڑی اچھا ہے. 10 لاکھ حدیثوں کا حافظ ہے, عاشق رسول ہے, خلق قرآن کا آزمایا ہوا ہے, جس کی لنگی کو فرشتوں نے باندھا ہے, ایسے ولی کو دیکھنے کی حسرت ہے. تو احمد بن حنبل نے کہا کہ اللہ کے بندے آج تیری وہ خواہش بھی پوری ہو گئی, تیرے سامنے کوئی اور نہیں, جس کو تو احمد بن حنبل کہتا ہے وہ میں ہی ہوں. یہ آفریں صرف اولیاء کو نہیں, ہم جیسے گنہگاروں کو بھی ہے. 2 چیزوں کی کثرت کرو, ایک استغفار کثرت سے پڑھو, دوسرا درود شریف کثرت سے پڑھو. اللہ کی غیبی مدد ایسی آئے گی, ہماری دین کی ضرورتیں بھی پوری ہو جائیں گی, دنیا کی ضرورتیں بھی پوری ہو جائیں گی. پھر کبھی موقع ملے گا تو یہ علماء یا میں خود
استغفار اور درود کے فضائل اور بھی بہت ساری باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا. سیرت کا ایک واقعہ بیان کرنا تھا، اس کا بھی موقع نہیں ملا. اور ایک چٹھی آئی ہے. آج کل حالات ایسے ہیں، عورتیں مندر کو جا رہی ہیں، غیر مسلموں کے تہوار چل رہے ہیں، کثیر تعداد میں مسلمان عورتیں مندروں کو جا رہی ہیں. توبہ 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 توبہ. اسی لیے ایک حدیث بیان کر دیتا ہوں. پیارے آقا نے فرمایا قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے. بیوی سے زنا، بیوی سے جو تعلق ہوتا ہے اس تعلق کو محبت اور حلال کہتے ہیں. اس تعلق کو محبت اور حلال کہتے ہیں. یہ کیا فرما دیا نبی نے کہ قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا جس زمانے میں امت کے کثیر تعداد میں لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے. اس کی تشریح فرماتے ہیں محدثین کرام کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسا عمل کریں گے جس کی وجہ سے ان کا ایمان چلا جائے گا. جتنے اعمال ہیں وہ ایمان کے اوپر ہیں. ایمان ہو رہا تو نماز، ایمان رہا تو روزہ، ایمان رہا تو زکوٰۃ، ایمان رہا تو حج، ایمان رہا تو نکاح، ایمان رہا تو بچے حلال کے. ایمان اگر ختم ہو گیا تو یہ پورے عمل کی عمارت ختم ہو جائے. ایک مسلمان مندر کو جائے اور اس پتھر کے سامنے وہ تمام کام کرے جو اس کو ماننے والا کرتا ہے. سن لو فتویٰ، جا کر کام کرنا تو دور کی بات، جانے کا ارادہ کرتے ہی ایمان گیا. الیاذ باللہ، نقل کفر کفر نباشد. کوئی مرد یا عورت یہ سوچتے ہیں کہ میرا کام نہیں ہو رہا ہے، کل میں فلاں مندر کو جا کر نارل پھوڑ کر آؤں گی یا آؤں گا، یہ ارادہ کرتے ہی ایمان گیا، ختم. اب ایمان جاتے ہی کیا ہوا؟ نکاح چلا گیا. نکاح چلا گیا تو پھر بیوی سمجھ کر ملیں گے تو محبت کا ثواب نہیں، زنا کا گناہ ہوگا. مندروں کو عورتیں جاتی ہیں، یہ سنگل گناہ. ان کے مرد کیسے برداشت کرتے ہیں؟ غیرت والا مرد تو اپنی بیوی کو بازار نہیں بھیجتا. غیرت والا مرد اپنی بیوی کو، اپنی بہن کو، اپنی ماں کو بازار نہیں بھیجتا. اے مسلمانوں، میں آپ سے نہیں، ان لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں جن کے گھر کی بیویاں وہاں یہاں جاتی ہیں، تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ تمہارے گھر کی عورتیں مندر جاتی ہیں، تہواروں میں شریک ہوتی ہیں. ذمہ داروں کو اس میں غور و فکر کرنا ہے، علماء کو اس میں غور و فکر کرنا ہے. دشمن چاہتا بھی وہی کہ ہمارا دین خراب ہو جائے اور ہم عمل کرتے بھی وہی ہیں کہ دین خراب ہو جائے. ہمارا دین بہت نازک، لیکن قیمتی چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے وہ اتنی نازک ہوتی ہے. گلے کا جو زیور ہوتا ہے قیمتی ہوتا ہے، لیکن بچوں کے ہاتھ میں دے کر رتی ایسا کرے تو ٹوٹ جاتا ہے. اس سے زیادہ نازک ہوتا ہے دین، لیکن قیمتی چیز. یہاں تک فقہاء نے لکھا، میں جمعے میں بیان کیا، لوگ پریشان ہو گئے. کچھ لوگ میرے بات پر بھروسہ نہیں کیے، اپنے اپنے علماء کو فون کر کے پوچھا تو سب نے الحمدللہ وہی جواب دیا جو یہ عاجز نے جواب دیا. انہوں نے مجھ سے معافی بھی مانگی. یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی کفر کا کام کرتا ہے، انہیں کفر کا کام کرتا ہے، اس کے بارے میں کون بھی جا کر بولے انہیں کیا بولتا، کیا کریا انہیں غلطی، یہ بولنے والا بھی کافر ہو گیا. مسئلہ سمجھ میں آیا؟ یہ کفر کا کام کر رہا ہے. بی کو کون کی بولا، دیکھ با یہ کفر کا کام کریا، تم لگا سب جا کر فتویٰ رہے، کیا کریا انہیں، خالی گیا آیا، یہ اتنا بولا انہیں بھی گیا.
جاؤ، یہ علماء کی باتیں ہیں. کسی عالم کو ساتھ لے کر آؤ، ہم کتابیں کھول کر بتائیں گے، تم کو نہیں بتائیں گے. تم کو نورانی قاعدہ تک ڈھنگ سے پڑھنا نہیں آتا، ہم فقہ کی کتابیں تم کو کیا دکھائیں گے؟ تم ساتھ میں کسی مولوی کو لے کر آؤ، ہم دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی. یہاں تک لکھا ہے کہ کسی کا شوہر مر گیا، بیوی روتے روتے بولتی اللہ کو کون بھی نہیں، میرا مرد ہی دکھا کیا گئی. خالی جو جملے ہم نہ سادے سیدھے معلوم ہوتے ہیں، وہ بولے تو ایمان جا رہا ہے. یا تو مندر میں گھس کر پوجا پاٹ کر رہے ہیں، پھر سمجھتے ہیں کہ ہم پکے مسلمان ہیں. بچو اور بچاؤ، ایمان معمولی بات نہیں. اولیاء فرماتے ہیں گنہگار ہو کر مر جاؤ، انشاءاللہ تعالی حضور کی سفارش ہوگی، خدا کا فضل ہوگا، یا نہیں تو سزا ملے گی، بعد میں جنت کو تو ضرور جائیں گے. لیکن بے ایمان ہو کر مت مرو، اس لیے کہ بے ایمان کی سفارش حضور نہیں کرتے، جنت میں اسے جگہ نہیں. اسی لیے تو مولانا علی میاں ندوی نے فرمایا چھوٹے معصوم بچوں کو بھی اس اسکول میں نہ بھیجو جن اسکولوں میں عیسائیت کی تعلیم ہوتی ہے، کیونکہ عیسائیوں نے اپنے اسکول میں اپنے اسباق پڑھانے سے پہلے بچے کو صلیب کے سامنے ایسا کرنے کا اشارہ دیا. تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جانے یا نہ جانے دونوں صورتوں میں یہ اشارہ بھی کفر ہے. بچو جھوٹے عاملوں کے پاس جانے سے ایمان خطرے میں پڑ رہا ہے، اور آج مندروں کو جا رہی ہیں ہمارے قوم کی عورتیں. اللہ حفاظت فرمائے. روزانہ رات کو دن کو ایک مرتبہ 5 کلمے، 6 کلمہ ایمان مجمل، 7واں کلمہ ایمان مفصل پڑھ لیا کرو. تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بڑی بڑی کتابوں کا حوالہ دیتے کہ کبھی کبھی اپنے نکاح کی تجدید بھی کر لیا. تجدید ایمان، تجدید نکاح بار بار کرتے رہنا چاہیے. اللہ کفر سے، شرک سے، فسق سے، عصیان سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.